السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی، تازہ ترین خبریں آ گئی ہیں سر جی پوری دنیا اسرائیل اور ایران کی جنگ کو ڈسکس کر رہی ہے، پوری دنیا، ٹھیک ہے؟ گلوبل ورلڈ میں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، بالکل ظاہر ہے جنگ لگی ہوئی ہے تو تازہ خبریں ادھر سے ہی ڈسکس ہوں گی نا۔ لیکن ایک فتنہ پارٹی وہ کہہ رہی ہے جی عاصم منیر صاحب اگر واشنگٹن امریکہ آئے تو ہم بڑے پیمانے پہ احتجاج کریں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں، فتنہ ہی ہے، وہ ثابت کرے گا۔ اچھا، جو فتنہ ہے نا وہ خود بولے گا اور ثابت کرے گا کہ میں تو فتنہ ہوں، مجھے آپ کیوں اتنا پیار کرتے ہو، میں تو فتنہ تو وہ جناب ابھی میں شہباز گل کا سن رہا تھا، وہ جناب سارے کٹھے ہو، وہ 4 بجے امریکہ میں واشنگٹن میں پاکستانی ایمبیسی کے سامنے ہم احتجاج کریں گے عاصم منیر کے خلاف۔ بھئی کس چیز کا احتجاج؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ جنگ نہ جیتتا انڈیا سے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ فیلڈ مارشل نہ بنتا؟ آپ چاہتے کیا ہیں عاصم منیر سے؟ آپ کوئی کرنا ہے تو آپ اپنے اسرائیل کے خلاف کریں۔ نہ وہاں پر جلتے ہیں، وہاں تو کہتے ہیں عمران کا ہر چیز پہ ٹویٹ آ جاتا ہے نا، اندر جیل سے ہی ٹویٹ آ جاتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف ٹویٹ نہیں آیا، نہیں نہ آیا، ابھی تک نہیں آیا۔ اگر آیا ہے تو کوئی بتائے جی۔ تو بات یہ ہے کہ فتنہ پارٹی جو ہے وہ اپنے لگی ہوئی ہے عاصم منیر کے خلاف، پوری دنیا کی وہاں احتجاج، وہاں ویسے انہوں نے کہہ دی ہے جو احتجاج کرے گا نا، ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ اسی انہوں پھر دیکھ لیں گے۔ یہ جتنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے آئی ڈی کارڈ پاکستان کے کینسل کرو، کیونکہ یہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں ہے، یہ ریاست کے خلاف احتجاج ہے، اور جو ریاست کے خلاف احتجاج کرتے ہیں نا اس کو اس ملک میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ آرمی جو چیف ہے وہ کوئی نون لیگ کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے؟ نہیں، وہ پاکستان کا ہے، پاکستان آرمی کا ہے۔ اس کو بجائے یہ کہ یہ کھوتے جو پی ٹی آئی کے فتنہ پارٹی ہے وہاں پہ ہار لے کے کھڑے ہوتے، اس کا استقبال کرتے، سونے کے ہار پہناتے، ان کو جناب پھولوں کے ہار پہناتے، یہ فتنہ پارٹی جو ہے گند گھولنے پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ فتنہ پارٹی ہے، بالکل بالکل یہ فتنہ پارٹی ہے۔ ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، اسرائیل کی مذمت نہیں کی ایران کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہے، ایران مظلوم ہے، مظلوموں کے ساتھ سب دنیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے آئیں جی، آگے آئیں۔ سر جی، ایران نے 3 طیارے گرا دیے ہیں، تل ابیب اور ایلات اور وہ جو شہر ہیں اس کے فلسطین کے، اس کے اسرائیل کے، اینٹ سے اینٹ بجا دیے، یقین کریں اینٹ سے اینٹ بجا دیے۔ اور اب اگلا حملہ کیا ہونے والا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ کیڑا؟ خیبر میزائل، خطرناک ترین میزائل خیبر، جس نے ان کی تباہیاں مچا دینی ہے۔ غزہ جیسا ماحول وہاں نظر آ رہا ہے آپ کو۔ وہ تو یہ تو بڑے منحوس ہیں اسرائیلی، وہ رپورٹنگ ہی نہیں کرنے دے رہے، صحافیوں کو پکڑ رہے ہیں، اپنے امریکی صحافی کو پکڑ لیے انہوں نے کہ آپ رپورٹنگ نہیں کر سکتے ہمارے خلاف، کیونکہ ظاہر ہے وہ تباہی دکھائے گا تو وہ اس کے خلاف ہی ہو جائے گی نا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اندر کی بات بتانے لگا ہوں، جیسے کل بتایا تھا نا کہ ایک خفیہ جہاز پھر رہا ہے تباہی مچا رہا ہے اور اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ وہ ساری تباہیاں شباہیاں کر کے واپس آ گیا۔ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ آج رات کو خیبر میزائل سے حملہ ہوگا
اور یہ بڑی خطرناک خبر ہے، اور کل آپ دیکھنا اگر جنگ جاری رہی تو پھر ایٹم بم تل ابیب کے اوپر گر جائے گا، اسرائیل کے اوپر گر جائے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ یہی رپورٹیں آ رہی ہیں پوری دنیا سے۔ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یار صرف امریکہ نے ایٹم بم نہیں گرائے تھے، دوسرا ملک ایران ہے جس نے اسرائیل کے اوپر ایٹم بم گرایا تھا۔ یہ اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں بھائی، یہ بم وغیرہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم۔ اور اگلی خبر، جو جاسوس انہوں نے پکڑے ہیں کوئی 70 کے قریب انڈین جاسوس، جی میں نے پہلے بھی کل ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ چونکہ انڈیا کے ساتھ بڑا اس کا تعلق رہا ہے، وہ کے لوگ بڑے وہاں موجود ہیں، فرانسیسی موجود ہیں، برطانوی موجود ہیں، یہ سارے ایران کے خلاف ہیں۔ اپنے جیب جی بکل دے وچ چور نہیں اڑیو، بکل دے وچ چور، ایران والوں نے اپنی بکل میں چور لگایا ہوا تھا، ورنہ کسی کو کیا پتہ ہے کہ جناب جنرل باقر جو ہے کس کمرے میں کہاں سویا ہوا ہے؟ سیدھا میزائل وہاں گرا ہے اپنے گھر میں۔ جتنے بھی ان کے جنرل مرے ہیں نا، شہید ہوئے ہیں، وہ مخبری ہوئی ہے، جاسوسی۔ سب سے بڑا نقصان ان کو جاسوسی اور مخبری نے دی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ جاسوس انہوں نے پکڑے ہیں، پکڑ کے انہوں نے بتایا بھی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور وہ پکڑا ہے جی، پائلٹ زندہ پکڑا ہے۔ فوری طور پہ یہ ہماری تجویز ہے، ظاہر ہے پوری دنیا میں ہماری ویڈیو جاتی ہیں، جو عورت پکڑی ہے انہوں نے وہ، اور جو ایک مرد پائلٹ پکڑا ہے، ان دونوں کے انٹرویو جاری کریں ٹی وی پی کے اوپر۔ پوری دنیا میں دہشت ان کی پھیل جائے گی، اور اسرائیل کی ہوا نکل جائے گی، اور ایران کا لوہا آ جائے گا، لوہا۔ وہ اپنی جیب میں نہ رکھیں اگر پکڑے ہیں نا آپ نے، کیونکہ سر جی جنگ میں یہ ہوتا ہے دونوں طرف سے مبالغہ آرائی ہوتی ہے، جس کو ایگزیجریشن کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے کہ ایسی انہوں نے اینے گراتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی اینے گراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ اس کا انٹرویو دکھائیں یوٹیوب کے اوپر، ہر جگہ اس کا بتائیں کہ جناب یہ والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو کل امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہونے تھے ادھر قطر وغیرہ میں، مسقط میں، وہ ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکہ نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ سن لو، امریکہ نے کہا اتوار تک حملہ نہیں ہوگا، اور انہوں نے جمعے والے دن ہی حملہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اب مذاکرات ختم، کوئی نو مذاکرات، ٹھیک ہے؟ اور اب جنگ ہوگی۔ ایران نے کہہ دیا کہ ہم 2 ہفتے تک ہمیں کوئی نہ روکے ہمیں کوئی بھی، ہم نے مرنا ہے تو مر جائیں، تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ وہ ایرانی تیار ہے قربانی دینے کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل ہم ہر طریقے سے تیار ہیں، اور ہم کوئی صلح وغیرہ نہیں کریں گے۔ محمد بن سلمان کا ٹیلی فون، قطر کا ٹیلی فون، دبئی کا ٹیلی فون، روس کا ٹیلی فون، چائنا کا ٹیلی فون، انہوں نے کہا جی حالے ٹیلی فون دیا ٹلیاں بند کر دیو، بالکل بند کر دیو ٹلیاں، اسی ٹلی وجانی ہے اسرائیل دی ٹلی وجا کے آواں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ان کا موقف ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر آنے والا دن اسرائیل کے لیے تباہی کا پیغام لے کے آئے گا۔ یہ ان کے آیت اللہ جو ہے انہوں نے خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا ہر آنے والا دن تباہی اور بربادی لے کر آئے گا، اور ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ یہ ان کا لفظ ہے کہ ہم اسرائیل کو اب بھاگنے نہیں دیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں جناب علی، کل ایک اور خبر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ملوث ہونا چاہتا ہے۔ امریکہ کے جو اڈے ہیں نا، وہ عراق میں موجود ہیں، اردن میں موجود ہیں، اور یہ جتنے کمزور ملک ہیں نا ادھر انہوں نے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال اس میں جو بیچ میں کافی مسلمان ملک آتے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے،
جہازوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے، اور اس لیے جناب ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے بے گناہ لوگ نہیں مریں گے۔ فوجی تنصیبات کے اوپر حملے ہونے چاہیے دونوں طرف سے، ٹھیک ہے، لیکن ایرانیوں قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اتنا قدم بڑھاؤ کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی تاریخ آ جائے سامنے، امریکہ کو بھی پتہ چل جائے۔ اب امریکہ کہتا ہے جی ڈائریکٹ ہم ملوث نہیں ہیں، ہمارے اوپر حملہ نہ کرو، لیکن ایران کہتا ہے نہیں، تم ملوث ہو، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مرد بن گئے ہیں سر جی، ایران والے مرد بن گئے ہیں، اور دیکھیں پوری دنیا سے 40 سال سے کٹ کے رہ رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایران کے لیے بڑی شاباش ہے کہ ایران کے اوپر پوری دنیا کی پابندیاں ہیں اور پھر بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایران، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتنے 50,000 میزائل اسرائیل کے اوپر پھینکنا ہے، 50,000 میزائل کا انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حالت صرف 400 میزائل گیا ہے، تو پھر اگوں تسی آپ اندازہ لا لو کہ کی ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اور یہ جو 1-2 پروگرام میں نے آج ایک فنکشن میں گیا تھا وہ تھوڑے سے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ یہ ہے جی رائل نواب ہوٹل کی انٹری، یہ ذوالفقار صاحب ہیں۔ سعید اللہ صاحب ادھر دیکھو ذرا، یہ چودھری سعید اللہ صاحب ہیں، ساڈے لیڈر نے، اسی آیا انہاں دی قیادت وچ۔ آ جاؤ سر، ہاں لئیے ذوالفقار دی پہلے لئی۔ بہت خوبصورت ہوٹل ہے، اور یہ نہ صرف یو کے کا سب سے بڑا خوبصورت ہوٹل ہے، بلکہ خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کا ہوٹل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ادھر رش لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ ہاں جی، یہ مینگو ہے، یہ تھینک یو۔ یہ جی ماشاءاللہ محبوب حسین ملک اوان صاحب کھڑے ہیں جی۔ یہ رائل جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہوٹل رائل، ہاں جی رائل، تو یہ بہت بڑا مانچسٹر نہیں بلکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ پورے یو کے کا شاید سب سے بڑا ہوٹل ہے یا اس سے بڑا۔ آپ کی سر کیا چیز مشہور ہے؟ یہ ہمارے ہوٹل کے مالک ہیں محبوب صاحب، کیا چیز زیادہ مشہور ہے؟ ہائی ٹی مشہور ہے، کھانا مشہور ہے، کیا ہے؟ سر ہمارا ماشاءاللہ جو کنسپٹ ہے یہی مشہور ہے۔ جو ہمارا کنسپٹ ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نیچے دیکھیں گے جی ریسٹورینٹ میں، تو جو ہمارا کنسپٹ ہے لائیو کوکنگ بوفے، وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ جی۔ رائل نواب کا سر میں نے لاہور میں نام سن کے آیا ہوں ماشاءاللہ جی۔ ہاں جی، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا ہے، ہمارا جو سب سے زیادہ پاپولر ہے یہی کنسپٹ ہی میرا پاپولر ہے ماشاءاللہ۔ اچھا کنسپٹ ڈفرینٹ، ڈیزائن بھی بڑا ڈفرینٹ ہے باہر سے میں نے دیکھا ہے، تو بہت مبارک ہو، آپ نے بڑا اچھا ایڈیشن کی ہے، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں سر، تھینک یو۔ فرحان اوان صاحب ہیں اور میں منصف اوان ہوں، تو اوان کو اوان ملے کر لمبے ہاتھ، ٹھیک ہے سر جی؟ جی سر، محبت ہوتی ہے نا؟ بالکل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ کا 365 گروسری کا چینل ہے پورے مانچسٹر میں، تو آپ وہاں آئیں اور قانونی ٹی وی کے حوالے سے خریداری کریں۔ یہ عمران صاحب ہمیں ملنے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں پہچان لی ہے کہ قانونی ٹی وی والے آپ لگتے ہیں۔ عمران صاحب آپ اکھاڑا سے تعلق رکھتے ہیں؟ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں؟ میں 2018 سے آ رہا ہوں، اچھا، تو گرمیوں میں یہاں پہ آتا ہوں۔ صرف گرمیوں میں آتے میری طرح؟ ہاں آپ کی طرح۔ اور میں بھی صرف گرمیوں میں آتا، یعنی ادھر کے رہنے والے نہیں ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، وہاں میرا پراپرٹی کا بزنس ہے۔ اچھا اچھا۔